السلام علیکم پاکستان، دس از ملیہ ہاشمی، یو واچنگ مائی یوٹیوب چینل۔ خدا کی شان ہے کہ ڈان لیکس کرنے والے، دہشت گردی کو وردی سے جوڑ کر پاکستان کی فوج پر بدترین حملے کرنے والے، اپنے جلسوں میں اس قسم کے نازیبا نعرے لگوانے والے، اجمل قصاب کو زبردستی پاکستانی قرار دینے والے، جبکہ اس کے ڈومیسائل پر لکھا تھا واضح طور پر کہ وہ اتر پردیش کا تھا، لیکن اس کو زبردستی پاکستانی قرار دے کر پاکستان کی پوری دنیا میں سبکی کروانے کی کوشش کرنے والے، اپنی کرپشن اور بدعنوانی کے بدترین بدبودار قصوں سے پاکستان کو عالمی سطح پر بدنام کرنے والے، ہرے پاسپورٹ کی تذلیل کروانے والے، آج اس عمران خان کو غدار، دہشت گرد، قاتل، بغاوت پر اکسانے والا، ملک دشمن، فوج دشمن اور نہ جانے کیا کیا کہتے چلے جا رہے ہیں پچھلے 14-15 ماہ سے، جس عمران خان نے نہ صرف پاکستان کا بلکہ عالم اسلام کا مقدمہ لڑا، اسلام و فوبیا کے خلاف، قرآن کی حرمت کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا مقدمہ اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کر یوں لڑا کہ اب 1 سال ہو چکا ہے، یہ دوسرا سال تھا کہ اقوام متحدہ اسلام و فوبیا کے خلاف ایک دن مناتی ہے باقاعدہ طور پر۔ اس عمران خان کو قاتل، غدار، دہشت گرد، ملک دشمن، فوج دشمن یہ نگینے کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان کی جیلوں سے خود مفرور ہیں، قانون کی نظر میں آج بھی جو بھگوڑے ہیں، جو کیسز سے بھاگے ہوئے ہیں، جیلوں سے بھاگے ہوئے ہیں، وہ آج پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ کرنے چلے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ اتنی یہ جو 200 کے قریب لگ بھگ جو کیسز کی بارات عمران خان کے خلاف سجائی گئی، کیوں اس میں چن کر صرف ایک توشہ خانہ کیس پر ہی پوری میڈیا کیمپین چلائی گئی موجودہ حکومت کی جانب سے؟ سوچنے کی بات ہے، حالانکہ دہشت گردی اور قتل اور غداری، بغاوت یہ تو بہت زیادہ سنگین جرائم ہے، لیکن کیوں چن کر ایک ایسا توشہ خانہ کیس جس میں وہ کیا کہتے ہیں، کھودا پہاڑ نکلا چوہا کے مصداق، اب ہم نے عدالتی کارروائی میں بھی دیکھ لیا ہے کہ نہ صرف یہ ٹائم بارڈ کیس ہے، یعنی 120 دن کے اندر اندر اس کو پرسو ہونا تھا، لیکن یہ 1095 دن کے بعد اس کو پرسو کیا گیا۔ یہ قانون کی نظر میں زائد المیعاد کیس ہے، جیسے حدیبیہ پیپر ملز کیس تھا جو کہ جس میں ٹھیک ٹھاک کرپشن پکڑی گئی تھی شریف خاندان کی، جس میں اسحاق ڈار وعدہ معاف گواہ بنے تھے شریف خاندان کے خلاف، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہاں میں شریف خاندان کے بہاف پر منی لانڈرنگ کرتا رہا ہوں، لیکن اس کیس کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ان گراؤنڈز پر بند کر دیا تھا کہ یہ زائد المیعاد ہے، یہ ٹائم بارڈ ہے۔ لیکن عمران خان کے خلاف جو توشہ خانہ کیس چل رہا ہے وہ ٹائم بارڈ یعنی زائد المیعاد ہونے کے باوجود چلتا جا رہا ہے، اور اس میں کچھ بہت ہی دلچسپ قانونی نکتے ہیں جو میں آپ کو آج کے پروگرام میں بتاؤں گی کہ کس کس طرح سے یہ قانون کی نظر میں اگر دیکھا جائے تو ایک طرف عدالت میں کھڑا ایک وکیل وہ ہے جو عمران خان کے حق میں جرا کر رہا ہے، اور دوسرا وکیل وہ ہے جو عمران خان کے خلاف، عمران خان کو مجرم ثابت کرنے کے لیے جرا کر رہا ہے۔ مخالف وکیل کے پاس بہت کم قانونی نقطے ہیں اور عمران خان کے دفاع میں بہت تگڑے قانونی پوائنٹس ہیں۔ نہ صرف یہ کیس زائد المیعاد یعنی ٹائم بارڈ ہے، بلکہ یہ کیس ٹو بگن ود یہ تو رجسٹر ہی میاں والی کی جو ہے عدالت میں ہونا چاہیے تھا، اور میاں والی کے الیکشن کمشنر کو اس کو پرسو کرنا چاہیے تھا، کیونکہ عمران خان میاں والی سے ایم این اے بنے ہیں، اسلام آباد سے نہیں۔ دوسری بہت اہم بات یہ کہ جس طرح سے یہ پوری میڈیا کیمپین چلائی گئی، گھڑی چور اور توشہ خانہ کا چور چور کہہ کر ایک طرح سے عمران خان پر چوری کا پینٹ لگانے کی کوشش کی گئی، تو بہت بری طرح سے اس میں بھی موجودہ حکومت فیل ہوئی، اور یہی وجہ ہے یہ جو اس پہ چوری کا جو نیریٹو بنا رہے تھے اس کیس میں، یہ وہ وجہ ہے کہ ان 200 میں سے توشہ خانہ کیس کے لیے یہ سب سے زیادہ ایکسائٹڈ تھے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ پینما کیس میں میاں صاحب کی جو کرپشن پکڑی گئی تھی، اپارٹمنٹس پکڑے گئے اور ان کی رسیدیں مانگتی رہی عدالت کہ منی ٹریل لے آئیں میاں صاحب، آپ رسید کوئی لے آئیں، لیکن میاں صاحب کوئی رسید پیش نہیں کر سکے، بلکہ الٹا ہی کیم اپ ود جعلی قطری خط، جعلی کیلیبری فونٹ کی ایجاد اور جعلی ٹرسٹ ڈیڈ انسٹیڈ۔
عمران خان کو زبردستی نواز شریف اور زرداری کے ساتھ ایکویٹ کرنے کا اب ان کے پاس ایک ہی طریقہ تھا کہ کوئی ایسا کیس لایا جائے جس میں یہ میڈیا کی مدد سے ایک نیریٹو بنا سکیں کہ دیکھیں جی اگر انہوں نے چوریاں کی ہیں تو عمران خان کون سا دودھ سے دھلا ہے، اس نے تو گھڑی بھی نہیں چھوڑی۔ سو یہاں پر یہ پکڑے گئے، اور ابھی دلچسپ بات یہ ہے کہ جو ابھی عدالتی کارروائی کو ہم بہت کلوزلی چونکہ آبزرو کر رہے ہیں، تو اس میں یہ بھی ثابت ہو چکا ہے کہ عمران خان نے نہ صرف توشہ خانہ سے جو گھڑی خریدی اس کے پیسے بھی ادا کیے، اس پر ٹیکس بھی ادا کیا، اور اس کو اپنے گوشواروں میں ٹیکس گوشواروں میں ظاہر بھی کیا۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کھودا پہاڑ نکلا چوہا، تو بالکل اسی مثال کے مصداق عمران خان پر اعتراض کیا عائد کیا جا رہا ہے کہ ہاں مان لیا کہ آپ نے گھڑی خریدی، قومی خزانے میں پیسے جمع بھی کروا دیے، آپ نے ٹیکس بھی ادا کیا اور ٹیکس گوشواروں میں آپ نے وہ رقم ظاہر بھی کر دی، لیکن آپ نے جب ٹیکس گوشواروں میں وہ رقم ظاہر کی تو آپ نے اوپر توشہ خانہ نہیں لکھا، یعنی وہ رقم تو موجود ہے ٹیکس گوشواروں میں لیکن اس کے اوپر مینشن نہیں کیا گیا کہ یہ توشہ خانہ والی اماؤنٹ ہے۔ اندازہ کریں۔ اور پھر اس پر ایک طرف نواز شریف جن سے عدالت بار بار کہتی تھی کہ آپ منی ٹریل لے آئیں، کوئی ثبوت لے آئیں، کوئی رسید پیش کر دیں کہ پتہ چلے کہ آپ نے کن ذرائع سے یہ اپارٹمنٹس خریدے، اور میاں صاحب جعلی کیلیبری فونٹ کی ایجاد، جعلی قطری خط، جعلی ٹرسٹ ڈیڈ جیسے لطیفے عدالت کو میاں صاحب کے وکلا سناتے رہے، جبکہ دوسری طرف عمران خان اپنے گواہان پیش کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے گواہ پیش کرنا چاہتا ہوں، میں لاتا ہوں عدالت میں گواہ، میں اپنا ملٹری سیکریٹری لے کے آتا ہوں کہ جس نے یہ سارے تحائف کی ایویلیویشن کی تھی وہ آپ کو آ کے بتا دے گا کہ میں نے کوئی غلط کام کرنے کا اس کو کہا یا نہیں، اس کی گواہی سے پتہ لگ جائے گا کہ میں صحیح بات کر رہا ہوں یا نہیں۔ لیکن جج صاحب نے عمران خان کا یہ حق دفاع ان کو نہیں دیا، عمران خان کی یہ درخواست مسترد کر دی گئی کہ جی گواہان آئیں عدالت میں اور ان کے حق میں گواہی دیں۔ دوسری امپورٹنٹ بات یہ کہ عمران خان نے کہا کہ چلیں اگر ملٹری سیکریٹری کو نہیں آنے دیتے جنہوں نے تحائف کی ایویلیویشن کی، تو کم از کم جو میرا ٹیکس کنسلٹنٹ ہے، جو میرا اکاؤنٹنٹ ہے، ان کو تو آنے دیں، وہ تو بہت ریلیونٹ ہے اس کیس کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ میرے ٹیکس گوشواروں میں جو آپ شکایت کر رہے ہیں کہ اس میں توشہ خانہ نہیں لکھا گیا اوپر اس رقم کے، رقم تو لکھی ہوئی ہے لیکن توشہ خانہ نہیں اس کے اوپر درج کیا گیا، تو یہ میرا ٹیکس کنسلٹنٹ بہتر بتا سکے گا، میرا اکاؤنٹنٹ بہتر بتا سکے گا، جنہوں نے یہ سارے ٹیکس گوشوارے فل کیے ہیں وہ بتا سکیں گے کہ یہ کہاں پہ مینشنڈ ہے، ہو سکتا ہے کہیں اور انہوں نے مینشن کیا ہو، تو ان کو بھی عدالت میں پیش کرنے کی اجازت نہیں دی ایڈیشنل سیشن جج ہمایوں دلاور صاحب نے۔ اب آتے ہیں اگلی بات پہ جو کل ساری صورتحال چلتی رہی۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ ہائی کورٹ پہلے جو پٹیشنز انہوں نے دائر کر رکھی ہیں مینٹینیبلٹی کے حوالے سے کہ کیا یہ جج صاحب کیس کا فیصلہ سنا بھی سکتے ہیں یا نہیں، اور دوسرا یہ کہ کیا یہ جو سماعت ہے یہ کیس قابل سماعت ہے بھی یا نہیں۔ تو اس میں آج ہم نے دیکھا کہ لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے فیصلہ آیا کہ جی اس کیس کے قابل سماعت ہونے کا فیصلہ تھا جو ٹرائل کورٹ کے جج ہمایوں دلاور نے دیا تھا اس کو کل عدم قرار دیا جاتا ہے۔ لیکن ایک طرف تو اس فیصلے کو اڑا کے رکھ دیا، کینسل کیا، لیکن ساتھ ساتھ دوبارہ سے انہی جج صاحب ہمایوں دلاور کے پاس ہی یہ کیس دوبارہ چلا جاتا ہے کہ نئے سرے سے وہ دلائل سنیں گے اور اس کے بعد اس پہ کل فیصلہ سنا دیں گے۔ اب اس پہ عمران خان کے وکلاء کا استدلال یہ ہے، ان کی شکایت اور اعتراض یہ ہے کہ جب تک گواہان پیش نہ کیے جائیں، جب تک گواہان آ کے اپنی بات نہ کریں، اس سے پہلے کیسے دلائل مکمل ہو سکتے ہیں؟ تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اور پھر یہ کہ اوبیسلی جیسے ٹائم بارڈ کیس ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ جو توشہ خانہ کیس ہے یہ ٹائم بارڈ ہے، زائد المیعاد، جیسے حدیبیہ پیپر ملز کیس تھا جس کو قاضی فائزہ صاحب نے اس بنیاد پہ بند کر دیا تھا کہ چونکہ یہ زائد المیعاد ہے لہٰذا بے شک اسحاق ڈار نے حلف نامہ بھی جمع کروا دیا تھا کہ جی کنفیشنل اسٹیٹمنٹ دے دیا تھا کہ میں منی لانڈرنگ میں ملوث رہا ہوں شریف خاندان کے بہاف پہ، لیکن پھر بھی اس کیس کو نہیں چھیڑا ہلایا گیا تھا، بند کر دیا گیا تھا کہ یہ ٹائم بارڈ ہے، زائد المیعاد ہو چکا ہے۔ لیکن یہ کیس زائد المیعاد ہونے کے باوجود بھی چلتا جا رہا ہے، اور عمران خان توشہ خانہ کی جو گھڑی تھی اس کے پیسے بھی ادا کر چکے ہیں، وہ اپنے ٹیکس گوشواروں میں درج بھی کر چکے ہیں، لیکن صرف یہ کہ جی اس پر
توشخانہ نہیں لکھا. سو یہ اعتراض عدالت میں جو ہے وہ سامنے آیا. اب ناظرین کوئکلی دو چیزوں پہ بات کرتے ہیں. عمران خان صاحب کو لگتا ہے کہ پرابلی ان کی گرفتاری کل ہو سکتی ہے، ان کی نااہلی کل ہو سکتی ہے. آج انہوں نے ایک بڑا دھواں دھار خطاب کیا ہے قوم سے، جس میں یہ سارے جو میں نے آپ کو پوائنٹس بتائے ان سب پر عمران خان صاحب نے بات کی، اور آخر میں کہا کہ کس طرف ملک جا رہا ہے. اگر اس ملک میں انصاف نہیں ہوگا، اگر کل کو مجھے نااہل کر بھی دیا جاتا ہے تو میں سیٹسفائیڈ تو نہیں ہوں گا. مجھے تو یہی ہوگا کہ میں خود کو اس طرح سے ڈیفینڈ کرنے کا مجھے موقع نہیں دیا گیا، اور عوام بھی اس فیصلے کو نہیں مانے گی. یہ کہنا تھا عمران خان صاحب کا. اور انہوں نے یہ کہا کہ میں ابھی بھی جو موجودہ پی ڈی ایم ہے، جو حکومت میں ہے، اور جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، مقتدر حلقوں کو اور موجودہ حکومت کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے. آئیے بیٹھ کر آگے کا لائحہ عمل ملک کے لیے طے کرتے ہیں. اپنی اپنی انا کو ہم سب کو سائڈ پہ رکھنا ہوگا، اور ہمیں فری اینڈ فیئر الیکشن کی جانب بڑھنا ہوگا کہ جب تک فری اینڈ فیئر الیکشن نہ ہوا تب تک مسائل کا حل نہیں نکلے گا. عوام تبھی مطمئن ہوگی جب فری اینڈ فیئر الیکشن میں ان کو اپنا، ایک ہوتا ہے نا آپ کو غصہ ہے کسی حکومت پہ، آپ چاہتے ہیں کہ کسی پارٹی کے لیے آپ ووٹ کریں، یا آپ ڈیسپریٹلی چاہتے ہیں کہ جی یہ جو حکومت ہے یہی دوبارہ آئے. تو ایسی صورت میں جب تک عوام کو الیکشن میں اپنے ووٹ کا حق ایکسرسائز کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا تب تک وہ ایگریشن کیسے نکلے گا. تو اس ساری چیز کو عمران خان نے اس کا یہی دوبارہ سے سولوشن پرپوز کیا کہ جو ہے فری اینڈ فیئر الیکشن کروایا جائے. اور آخر میں آپ نے دیکھا ہوگا پرسوں عمران خان صاحب کا بی بی سی پر ایک بڑا ہارڈ ہٹنگ قسم کا انٹرویو تھا، ہارڈ ٹاک جس کا نام ہے. اسٹیفن سیکر نے وہ انٹرویو کیا. اسٹیفن سیکر عام طور پر بڑے اچھے سوال جو ہیں وہ ڈرافٹ کرتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بڑے اچھے انٹرویورز میں ان کا شمار ہوتا ہے. لیکن کل وہ جو گفتگو کر رہے تھے وہ صاف پتہ لگ رہا تھا کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا پیغام ہے جو سوالوں کی صورت میں اسٹیفن بار بار کوشش کر رہے تھے عمران خان کو کنوے کرنا. مثلاً ان کا یہ کہنا کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے، پہلے بھی آپ پر قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے، ابھی بھی آپ کا خیال ہے کہ آپ پہ ہو سکتا ہے دوبارہ سے قاتلانہ حملہ، آپ کے بچے بھی بڑے کنسرنڈ ہیں کہ آپ کی زندگی کو خطرہ ہے، تو آپ کیوں نہیں سیاست چھوڑ دیتے جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی سیاست چھوڑنے سے آپ کے ملک میں جو سیاسی تناؤ ہے وہ بھی کم ہو سکتا ہے. تو آپ اپنے ملک کا سیاسی تناؤ ختم کرنے کے لیے سیاست کیوں نہیں چھوڑتے. میں بہت اس سوال پر حیران ہوئی. عمران خان نے تو خیر جواب اس کا یہ دیا کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ میں موجودہ جو حکمران ہیں ان کی غلامی قبول کر لوں. یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں. لیکن میں تو اسٹیفن کی جرت پر حیران ہوں کہ کیا اسٹیفن نے اپنے کوئی برٹش لیڈرز کو کبھی، جو برٹش گورنمنٹ ہے ان کی یہ والی جو پچھلی تھی یا اس سے پچھلی تھی، کبھی کسی ایم پی کو ہی چلیں کہا ہو، پرائم منسٹر تو چھوڑیں، کسی ایم پی کو ہی کہا ہو کہ آپ اس وقت ملک میں پولیٹیکل ٹینشن ختم کرنے کے لیے ذرا پالیٹکس تو چھوڑ دیں. میں حیران ہوں کہ اتنی جرت کہ عمران خان ایک دوسرے ملک کے فارمر پرائم منسٹر کو آپ یہ بات پوچھ رہے ہیں، باوجود اس کے کہ تمام تر سروس جو ایون نون لیگ کروا رہی ہے اس میں عمران خان ٹاپ پہ آ رہے ہیں. تو یہ میں بہت حیران ہوں اس سوال پہ. دوسرا یہ کہ، اور یہ آبویسلی یہ کسی کا پیغام تھا جو عمران خان کو بڑے سٹل طریقے سے دیا جا رہا تھا. پھر دوسرا یہ کہ نہیں دیکھیں آپ فوج کے ہی اس پہ آئے تھے، فوج کے گھوڑے پر سوار ہو کر آپ اقتدار میں آئے تھے اور اب آپ فوج کے خلاف ہو گئے ہیں. تو اس پہ عمران خان نے کہا کہ فوج کی اتنی مہربانی ضرور ہے کہ 2018 میں جس وقت میری جب الیکشن ہوا تھا ہمارا، تو اس میں فوج نے کوئی انٹرفیرنس نہیں کی تھی، کوئی پولیٹیکل جو الیکشن کی وہ جو انجینئرنگ ہوتی ہے وہ نہیں کی تھی. ادروائز مجھے ویسے سیٹس دلوانے میں فوج نے کوئی ہیلپ نہیں کی. پھر اسٹیفن نے ایک اور بھی سوال کیا کہ نواز شریف کے ساتھ اگر آپ کو الحاق کرنا پڑے اس مشکل وقت سے نکلنے کے لیے تو آپ کا کیا فیصلہ ہوگا. تو عمران خان نے کہا کہ اگر میں نے انہی لوگوں کے ساتھ الحاق کرنا ہے جن کی وجہ سے میرا ملک کا بیڑا غرق ہوا ہے، جنہوں نے میرے ملک کا بیڑا غرق کیا، تو پھر مجھے پالیٹکس میں آنے کی ہی کیا ضرورت تھی. ایک اور چیز، 9 مئی کے حوالے سے بھی جب سوال کیا گیا کہ آپ نے ہی پولیٹیکل ٹیمپریچر اتنا بڑھا دیا کہ لوگ جو ہیں وہ فوج کے ساتھ لڑائی کرنے سڑکوں پر پہنچ گئے، تو اس پر عمران خان نے کہا کہ جس وقت مجھ پر 3 نومبر 2022 کو قاتلانہ حملہ ہوا تھا تو اس وقت بھی میں اسٹیبلشمنٹ پر تو تنقید کرتا تھا رجیم چینج کے حوالے سے، تو اس وقت کیوں نہیں کسی ایک بھی شخص نے کسی بھی کوئی فوجی تنصیبات اور یہ جتنی بھی جو 9 مئی کو ان پلیزنٹ واقعات ہوئے، یہ اس قسم کا ایگریشن تب کیوں نہیں دکھایا گیا.
تو عمران خان نے کہا کہ میرا اس قسم کے واقعات سے کوئی تعلق نہیں. ہاں البتہ چونکہ مجھے پولیس نے نہیں اریسٹ کیا تھا 9 مئی کو، مجھے اریسٹ کرنے چونکہ رینجرز آئے تھے، کمانڈوز آئے تھے، تو اس چیز کا آبویسلی عوام کو غصہ تھا اور وہ نکلے. لیکن 9 مئی کو جو کچھ ہوا اس کو کوئی بھی مطلب نہ میں اون کرتا ہوں نہ جسٹیفائی کرتا ہوں، اور اس قسم کی چیز کی بالکل گنجائش ہی نہیں ہونی چاہیے، اور اس کی بالکل ایک فری اینڈ فیئر انکوائری ہونی چاہیے، انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اور آج بھی عمران خان نے اپنے خطاب میں کہا کہ انشاءاللہ جس دن بھی 9 مئی کی ایک تھورو انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن اور انکوائری ہو گئی تو اس دن پتہ چلے گا کہ ہم لوگ اس میں ملوث نہیں تھے. ان کا اشارہ اوبویسلی موجودہ حکومت کی جانب ہے کہ بقول عمران خان کے یہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا، جو کہ اوبویسلی جب رانا ثناء اللہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جان بوجھ کر سیکیورٹی ہٹائی تھی اس دن کورٹ کمانڈر ہاؤس لاہور سے، تو اوبویسلی اٹس کوائٹ ٹیلنگ. اور پھر یہ کہ رانا ثناء اللہ کو اس انکوائری اس انویسٹیگیشن میں شامل کیوں نہیں کیا گیا. آئی جی پنجاب کا یہ کہنا کہ ہمیں تو ایک دن پہلے ہی پتہ چل گیا تھا کہ اس طرح سے کور کمانڈر لاہور میں آنا ہے لوگوں نے احتجاج کرنے، تو یہ بھی ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ آئی جی صاحب کو پھر یہ کیسے پتہ تھا کہ عمران خان نے اس دن گرفتار ہونا ہے تو لوگ آئیں گے. تو یہ وہ باتیں ہیں کہ جو اوبویسلی اگر رانا ثناء اللہ اور آئی جی پولیس عثمان صاحب کو اگر شامل تفتیش کر لیا جائے تو جس طرح اعتزاز احسن صاحب بھی سجیسٹ کرتے ہیں، ساری چیز کھل کے سامنے آ جائے گی کہ کس نے کیا کیا. اگر پی ٹی آئی کے کوئی لوگ اس غلط ایکٹیویٹی میں ملوث تھے تو ان کو بھی کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اور اگر حکومت میں سے کوئی تھا جو فیسیلیٹیٹ کر رہا تھا اس ساری چیز کو پولیٹیکل فائدہ لینے کے لیے تو اس کو بھی کیفر کردار تک پہنچایا جانا چاہیے. تو یہ کچھ امپورٹنٹ انٹرسٹنگ چیزیں تھیں. پھر جب اسٹیبلشمنٹ کی بات اسٹیفن نے جب کی الیکشن کے حوالے سے، اور جب یہ کہا کہ آپ کی جب گورنمنٹ ختم ہوئی ہے تو آپ نے اسٹیبلشمنٹ پہ فوج پہ الزامات عائد کیے کہ انہوں نے میری حکومت گرائی ہے، تو اس پہ خان صاحب نے کہا کہ یہ سچ ہے اور یہ میں اپنی عوام کو بتانا چاہتا تھا کہ بالکل اس میں اسٹیبلشمنٹ کا رول تھا. سو مچ سو کہ خواجہ آصف جو موجودہ وزیر دفاع ہے اس نے بھی تسلیم کر لیا ہے، اور وہ بار بار اب پروگرامز میں کہہ رہا ہے کہ جو ہے اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی یعنی فوج تھی، انہوں نے ہمیں عمران خان حکومت کے آنے کے کو 8-9 مہینے بعد سے کہنا شروع کر دیا تھا کہ ہم اب اس حکومت سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، اور ہمیں اقتدار کی آفرز مل رہی تھیں اور یہ آفرز 2 بار ملیں. یہ خواجہ صاحب اوبویسلی پاکستان کے جو ہے ڈفرینٹ میڈیا چینلز پر یہ بات کر چکے ہیں اپیئر ہو کے، اور اسی بات کا ریفرنس دیا عمران خان نے جس پہ اسٹیفن صاحب آگے سے کچھ نہیں کہہ سکے. تو ظاہر ہے کہ بڑے وہ سوالات جو تھے وہ سارے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی لائن ٹو کی ہوئی تھی خیر سے اسٹیفن صاحب نے، جس پہ عمران خان نے بڑے صحیح منہ توڑ جوابات دیے ایک ایک چیز کے. اور پھر عمران خان نے یہ بھی کہا کہ جب اسٹیفن نے کہا کہ آپ کی تو ساری پارٹی چلی گئی ہے، پرویز خٹک بھی نہیں رہے، اور فواد چودھری کا انہوں نے ذکر کیا، جہانگیر ترین کا ذکر کیا، ان کا کہ سب چلے گئے ہیں تو اب آپ کے پاس رہ کیا گیا ہے، پارٹی تو ختم ہو گئی آپ کی. تو عمران خان نے کہا کہ اچھا اگر میری پارٹی ختم ہو گئی ہے تو بہت اچھی بات ہے، پھر ان کو الیکشن میں آنے میں کیا ڈر ہے، آئے الیکشن میں آئیں، آ کے لڑیں، فیصلہ ہو جائے گا کہ کون سی پارٹی سب سے زیادہ مقبول ہے. تو عمران خان نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ میری پارٹی انٹیکٹ ہے، وہ کسی کے بھی جانے سے ختم نہیں ہوئی. میرا ووٹ بینک اور زیادہ بڑا ہے کیونکہ جتنا زیادہ ایگریشن اس حکومت نے دکھایا ہے ہمارے خلاف، جتنے ظلم کیے گئے، اس سے عوام کی ہمدردی جو ہے وہ اور زیادہ بڑی ہے. تو یہ وہ چیزیں تھیں ناظرین. آج کے خطاب میں بھی خان صاحب نے ان چیزوں کا ریفرنس دیا، اور میں ہنس رہی تھی کہ پرویز خٹک کی مثال اسٹیفن صاحب دے رہے ہیں برطانیہ میں بیٹھ کے. ان کو کیا پتا کہ پاکستان میں خٹک صاحب کی صورتحال یہ ہے کہ عمران خان کو چھوڑنے کے بعد خٹک صاحب کے اپنے حلقے میں جو سروے کروایا گیا تو اس میں سے 300 جو ووٹرز تھے، یعنی سروے میں جو 300 لوگوں نے جواب دیا کہ آپ کس کو ووٹ کریں گے، تو اس میں صرف ایک ووٹر نکلا پرویز خٹک کا، اور باقی سب 299 ووٹرز جو تھے وہ عمران خان کے نکلے، جو ابھی ریسنٹ ایک سروے سامنے آیا تھا، ایک یوٹیوب چینل پہ کسی نے کیا تھا. تو ناظرین پوائنٹ یہ ہے کہ وقت تو گزر جاتا ہے لیکن تاریخ بڑی بے رحم استاد ہے، اور یہ ایک ایک چیز، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف بحرف لکھتی ہے، اور جو جس نے کیا ہوتا ہے وہ ماضی کی صورت میں آنے والے لوگ اس کو پڑھیں گے بھی کتابوں میں، اس کے بارے میں سنیں گے بھی. آج اگر زبان بندی کی وجہ سے کچھ لوگ خاموش بھی ہیں تو جتنا زیادہ آواز کو دبایا جائے گا کل اتنا زیادہ وہ لوگ بولیں گے، بات کریں گے. سو آئی بلیو کہ حکومت کو واقعی اب ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اب تو جا رہی ہے، جاتے جاتے ہی عقل کر لیں اور فری اینڈ فیئر الیکشن کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے، کیونکہ ایک عمران خان کو راستے سے ہٹانے کے لیے یہ جتنی بھی
جو انہوں نے ہیسٹی قانون سازیاں کی ہیں، جو بڑی ہیسٹی اینڈ نیسٹی آئی مسٹ سے، یعنی جس میں آپ نے جمہوریت کو اتنا شدید قسم کا گزند پہنچایا ہے، جو اب فرحت اللہ بابر صاحب بھی اب بات کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما بھی، یعنی ان کو بھی اب وہ تھوڑا بول رہے ہیں، رضا ربانی اور فرحت اللہ بابر صاحب، کہ ہو کیا گیا ہے۔ تو آپ تو ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے تھے، آپ تو کہتے تھے کہ ادارے اپنے آئینی حدود میں رہ کے کام کریں، اور کیا لوگ ہیں آپ کہ آپ اس قسم کی قانون سازیاں کر رہے ہیں کہ انٹیلیجنس ایجنسی کے لوگ کسی بھی وقت کسی بھی شخص کے گھر بغیر کسی سرچ وارنٹ کے داخل ہو سکتے ہیں اور جس مرضی کو اٹھا کے لے جائیں۔ تو یہ ایک عجیب سی قانون سازی ہے۔ پتہ ہے ہماری جو آئی ایس آئی ہے، ہماری جو فوج ہے، ہماری جو ڈفرینٹ ونگز ہوتے ہیں فوج کے، اور اس میں ظاہر ہے انٹیلیجنس کے اداروں کے، ان سے لوگ پیار کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ وہ ان کی حفاظت کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ جو انٹرنل ونگ میں، ایکسٹرنل ونگ میں، جس ونگ میں کوئی کام کر رہا ہے، وہ پاکستان کے دشمنوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس سے نمٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ پاکستانیوں کے خلاف نہیں ہوتے، لیکن اس موجودہ حکومت نے 1.25 سال میں جو ضلالت کی ہے، اب وقت آ رہا ہے، جیسے جیسے جائیں گے اب آپ دیکھیے گا کہ سارا کچھ یہ صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ کے متھے ڈالیں گے۔ یقیناً پچھلے 14-15 ماہ میں جو بھی ہوا اس میں اوبویسلی اسٹیبلشمنٹ کا بڑا کردار رہا ہے، ادروائز رانا ثناء اللہ خود سے تو اتنے تگڑے نہیں ہیں کہ اتنی وہ جو ہے اچھل کے باتیں کریں۔ ان کا تو اپنے حلقے میں کوئی حالات نہیں ہے جو ہمیں ان کے حلقے کی عوام سے ملتا ہے فیڈ بیک۔ تو اوبویسلی یس، وہ رہا تھا، ایک رول ہے اسٹیبلشمنٹ کا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جس طرح کی قانون سازیاں یہ عقل مند کر کے جا رہے ہیں، یہ تو ایسے ایک پکچر پینٹ کر کے جا رہے ہیں کہ گویا انٹیلیجنس ایجنسی کے لوگ پاکستان کے دشمن ہیں، اور بس جی وہ کسی بھی وقت سرچ وارنٹ کے بغیر آپ کے گھروں میں داخل ہو سکیں گے۔ کوئی شرم کریں، آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو جمہوری تقاضوں کو پورا کریں۔ یہ اتنا بدترین سیاہ ترین دور تھا، اس دور میں نہ صرف عمران خان اور اداروں کے جو درمیان خلیج ہے اس کو بڑھانے میں بھی اس حکومت کا کردار تھا، بالکل عمران خان کی سائڈ سے اور اسٹیبلشمنٹ کی سائڈ سے اپنی جو فیئر شیئر آف مسٹیکس تھیں وہ تھیں، اس میں سے میں کسی کو بھی بری الذمہ نہیں کہتی، لیکن اس حکومت نے جو اس پہ کھیلنے کی اور اس خلیج کو بڑھانے کی کوشش کی، اس بے شرمی کے ساتھ یہ بھی نہیں سوچا کہ یہ ہمارے ملک کے لوگ ہیں، ہمارے ملک کی فوج ہے، ہمارے ملک کا ہی یہ عمران خان ہے، ہمارے ملک کے ہی لوگ ہیں، تو ہم یہ اتنی آپس کی غلط فہمیوں کو ہوا دے دے کے اور یہ کیوں کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے ہمارا پولیٹیکل مائلیج اس میں ہمیں مل جائے۔ میں جاتے جاتے آخر میں کل بڑی حیران ہوئی کہ حسنین جو نیا پاکستان جو یوٹیوب چینل آپ کو پتہ ہے، وہ لڑکا بڑا انٹرویوز کرتا ہے لوگوں کے، اور بڑا اچھا ماشاءاللہ سیلف میڈ اور ویری ڈاؤن ٹو ارتھ، میرا بھی اس نے کئی بار انٹرویو کیا ہوا ہے۔ حسنین کو جی کل ایف آئی اے میں جو سادہ لباس میں ملبوس کوئی لوگ تھے، احاطہ عدالت سے کل گرفتار کر لیا گیا۔ اب بجائے اس کے کہ متی اللہ جان اس پہ کچھ سوال اٹھاتے کہ اس پہ کیا کیس ہے بتایا جائے، اور تھوڑی اس طرح کی بات کی جائے کہ وہ تو نوجوان بچہ ہے، اتنی محنت کر کے ماشاءاللہ وہ آگے آ رہے ہیں۔ متی اللہ جان صاحب کی اپنی عمر کے ان کے اپنے بچے اس عمر کے ہیں حسنین جتنے۔ مجھے اتنا افسوس ہوا کہ جناب نے ٹویٹ کی کہ جو میری نظر سے گزری کہ حسنین کو 9 مئی کے جو واقعات ہیں اس میں ملوث ہونے کا جو ہے نا، اس میں ہوا دینے کا کہ وہ انیبلرز میں سے ایک تھا، تو اس الزام میں حسنین کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے۔ شرم کا مقام ہے، آپ کو بھی اٹھایا گیا تھا اور ہم سب نے آپ کے لیے آواز اٹھائی تھی، کیونکہ ہم نہیں سمجھتے کہ یہ درست طریقہ ہے کہ کوئی بھی راہ چلتے شخص کو ایسے ہی اٹھا لیا جائے۔ ہم نے بھی آپ کے جو ایبڈکشن تھی اس کے خلاف بات کی تھی، اور آپ اسی رات واپس آئے تھے۔ عمران خان نے پرسنلی انٹروین کیا تھا، حالانکہ جس طرح کی آپ اور آپ کے ساتھی فوج کے خلاف باتیں کرتے تھے، میں غصہ بڑا آتا تھا کہ کیا فضول باتیں، یہ کوئی طریقہ ہے اپنی فوج کے خلاف بات کرنے کا؟ لیکن پھر بھی ان ساری باتوں کے باوجود ہم نے آپ کو سپورٹ کیا تھا۔ تو یہ کوئی پولیٹیکل اور وہ جو ایک ہوتا ہے نا پروفیشنل پوائنٹ سکورنگ کا ٹائم نہیں ہے، یہ وقت ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونے کا، خاص طور پہ جو آپ سے آدھی سے بھی کم عمر کا بچہ ہو اس کو تو ویسے ہی سپورٹ کرنا چاہیے۔ لیکن یہ جو نون لیگ کے جتنے بھی سپورٹرز ہیں نا، یہ جرنلسٹ کمیونٹی میں، خاص طور پہ جو جرنلسٹک کمیونٹی، یہ زیادہ تر میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ بہت ان میں اتنا یہ انا کا مسئلہ ہے، اور آئی وڈ سے حسد بھی ہے۔ جو پی ٹی آئی
کو obviously جو عمران خان کو not necessarily PTI لیکن عمران خان کو جو بچے صحیح سمجھتے ہیں ان کے خلاف تو کوئی خاص قسم کا اناد ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. بڑوں کو دیکھ کے بچے سیکھتے ہیں. بڑوں میں اناد نہیں ہونا چاہیے. بڑوں کا ایک بڑا انکریجنگ بیہیویئر ہونا چاہیے. کل کو آپ کا کوئی بھی اوپینین ہو سکتا ہے کسی چیز پہ اور دوسری سائڈ کا بھی کوئی بھی اوپینین ہو سکتا ہے. تو یہ وقت ہے مل کے چلنے کا, پاکستان کو آگے بڑھانے کا. انشاءاللہ اس پہ آگے بھی ناظرین بات کریں گے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے ہیں کل کیا فیصلہ آتا ہے. لیٹس ہوپ سینٹی پریویلز اینڈ لیٹس ہوپ کہ وٹ ایور ڈیسیژن کمز آؤٹ اٹس آن میرٹ. اور اگر میرٹ پہ نہیں ہوتا تو obviously پھر آگے اس کی قانونی چارہ جوئی کے تو طریقے ہیں, لیکن دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. پاکستان زندہ باد.